حجت الاسلام سید محمد ذکی سریج اور جبھی مومنین و مومنات اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہیں اور ملت کے جمیع شہداء علماء ذاکرین ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تاجر ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرابطة بين العبد والمعبود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. محمد وآل محمد بالصلوات. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس کے عنوان سے ہماری مجالس درجہ بدرجہ بارگاہ محمد وآل محمد میں پیش ہو رہی ہیں. ضرورت وسیلہ اور نجات، یہ ہمارا موضوع ہے اور کچھ اینگلز پر گفتگو ہوئی. قرآن پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو ایک مقصد کو سمجھانے کے لیے، ایک مقصد کو پوری طرح پانے کے لیے قرآن ہی کی دوسری آیات سے روشنی لینا بہت
ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فکر قرآنی کو، فکر رحمانی کو فکر رحمان ہی سے کھولا جا سکتا ہے۔ تو ایک آیت دوسری آیت کی مددگار ہوتی ہے، اور معصوم کا جو قول ہے جسے حدیث کہتے ہیں، وہ آیت قرآن کی حقیقی اور باطنی تفسیر عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے، کہ آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کی دوسری آیتیں اور پھر قرآن ناطق کے قول سے استفادہ۔ دیکھیے، قرآن حکیم نے اپنی گفتگو کو سمجھانے کے لیے اور کچھ موضوعات کو اجاگر کرنے کے لیے، امپورٹنس ان کی سمجھانے کے لیے کہ کس کا تعارف کس معیار پہ ہونا چاہیے اور مخلوق کس طرح سے متوجہ ہو کے کسی نقطے کو سنے، اس کے لیے اللہ نے کچھ اسلوب قائم کیے ہیں۔ اسلوب مینز کچھ سلیقے، کچھ قرینے، یا ہم یوں کہیں کہ فارمولاز طے کیے ہیں، کس فارمولے سے ایک خاص لب و لہجے اور کلیے سے گفتگو ہوگی۔ مثلاً ایک معروف طریقہ قرآن کا یہ ہے کہ جملوں کو، موضوعات کو جب بیان کرتا ہے تو نفی اور اثبات میں ملا کے بتاتا ہے۔ ایک مرکب جملہ عطا کرتا ہے جس میں پہلے حصے میں باطل کی نفی کرتا ہے، گویا باطل سے تبرہ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگلے حصے میں حق سے تولا کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بیسک پرنسپل سینٹنس آف اسلام، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں نفرت سکھائی گئی، باطل سے دوری، اور الا اللہ میں سچے معبود سے، حق سے محبت اور اس کا اقرار سکھایا ہے۔ تو تولا و تبرہ اسلام کی گھٹی میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ پڑھ کے آپ دشمن الہ سے پہلے بیزاری کرتے ہیں، جب تک بیزاری مکمل نہ ہو بسم اللہ کے ذریعہ اعلان تولا میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو محبت کا اعلان اسی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کہ جو پہلے لائق نفرت کو پہچانتا ہو کہ کس سے نفرت ہے ضروری اور کس سے محبت ضروری ہے۔ بس یہ ایک کلیہ جس کا تذکرہ میں نے اجمالاً کیا کہ نفی و اثبات، اس کی مثالوں سے قرآن حکیم بھرا ہوا ہے۔ کئی فقرے اسی انداز میں کہے گئے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کچھ بھی نہیں ہے اجر، اس میں کہا کہ اجر ہے ہی نہیں کچھ۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے تولا بنا دیا، نہیں ہے مگر تو صرف ان قربا سے محبت، ان قربا سے مودت۔ تو یہ انداز ہے نفی اور اثبات کا مرکب جملہ۔ مجھے آپ کی خصوصی توجہات چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک اور انداز ہے جس کے دو رنگ ہیں، اور وہ یہ کہ کثرت میں قلت، قرآن کا ایک انداز بات کرنے کا کہ کثرت میں قلت سمجھاتا ہے، ایک پہلو، اور دوسرا پہلو، دوسرا یہ کہ قلت میں کثرت سمجھاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ضرور ہے، لیکن آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ ذہین ترین مجمع کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کثرت میں قلت، اور اس پر مسلسل اگر زیادہ گفتگو کروں تو وقت میں گنجائش نہیں رہے گی، لیکن میں سرسری آپ کو اس کی اہمیت سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ اور وہ یہ کہ کثرت میں قلت کی مثالیں یہ ہیں کہ موضوع یا منصب جس کا اعلان کیا اللہ نے، اس میں کثرت کی گنجائش رکھی۔
مگر جب منصبدار سامنے لائے گئے تو وہ قلت میں تھے. اللہ یہ طریقہ کیوں اپناتا ہے کہ مخلوق کو کسی منزل پہ اعتراض نہ ہو کہ اہل تو ہم بھی تھے مگر چونکہ لفظ ہی قلت پر محمول تھا تو اس لیے ہم نہیں آ سکتے. آپ کی خاموشی اگر میرے ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے چل رہی ہے تو میں مشکور ہوں. کثرت میں قلت موضوع کا لفظ جو دیتا ہے اللہ قرآن میں، اس میں بہت ساری کیپیسٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، جمع کا صیغہ. اس کی مثال مگر اندر اس کے جب پریکٹیکلی وہ شخصیات سمجھائی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں تو گنے ہوئے معدود سے لوگ آتے ہیں. گنجائش کثرت کی بتائی جاتی ہے لیکن اس معیار پہ اترنے والے قلت میں ہوتے ہیں تاکہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ہم بھی اہلیت رکھتے تھے مگر اگر گنجائش میں وسعت ہوتی تو اللہ نے کہا نہیں، گنجائش میں تو وسعت ہے، تم اس اہل ہو تو آ کے دکھاؤ. یہ فضائل کو اور کچھ شخصیات کو پہچانوانے کا خصوصی انداز ہے قرآن میں. مثلا مباہلہ کی آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا انفسنا نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس میں آپ دیکھیں کہ منصب جو اناؤنس ہو رہا ہے، جو رشتے اناؤنس ہو رہے ہیں، اس میں تو بہت گنجائش ہے. جمع کا صیغہ دیا کہ ابناءنا، امت میں جس جس بیٹے کے اندر گنجائش ہے کہ وہ ابناء رسول میں، ابناء اسلام میں آ سکتا ہو، آ جائے. نساءنا انفسنا جمع کے صیغے، نساءنا میں گنجائش، کتنی گنجائش ہے، بلکہ اتنی گنجائش ہے کہ بناتنا نہیں کہا. ہر رشتہ کی عورت کو اجازت ہے اگر اہلیت رکھتی ہے، کیونکہ اہلیت کیا ہے؟ مقابلہ ان سے ہے جن کو قرآن کاذبین ڈکلیئر کر رہا ہے. تو صادقین میں آنے کی گنجائش ہے تو آ جائیں. معیار اگر ہے صادق کہلانے کا معصوم کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں، تو آئیں. معصوم نے بتایا کہ نہیں، پروردگار صرف ان 5 کو بھیج رہا. گنجائش ہے مگر اہلیت لوگوں میں نہیں تھی. اسی طرح دیکھیے اور مثالیں بھی، کثرت میں قلت. اس سے کھل کے سامنے آتا ہے کہ دعوت تو عام تھی لیکن انویٹیشن کارڈ جو کرائٹیریا پہ اترتا ہو اسے صرف چند لوگ حاصل کر سکے. کرائٹیریا مشکل تھا، دعوت سب کے لیے تھی. اس طرح دیکھیے جب قرآن کہتا ہے قربا مودۃ فی القربہ تو اس میں بھی بڑی گنجائش ہے. رسول کا ہر دور دور سے رشتہ دار جو بھی یہ کہے یا سمجھے کہ میں قریبی ہوں آ جائے. ہاں جی، گنجائش تو ہے نا قربا میں. ہر قرابت دار چاہے کہیں سے لگتا ہو. قرابت تو بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے ہمارے معاشرے میں. ہر معاشرہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں بھی قرابت ہے، اور اسی بھول نے بہت کو گمراہ بھی کیا. مگر جب پوچھا ابن عباس نے تو تفسیر در منصور میں بھی ہے کہ رسول نے چن کے کہا نہیں، اس میں قربا میں کچھ بھی اور مراد نہیں، صرف علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے. یہ ہے کثرت میں قلت. لفظ کے اندر گنجائش کثرت کو سمونے کی ہے لیکن کرائٹیریا کے لحاظ سے صرف چند ایسے ہیں جو آ سکتے ہیں. اس سے اہمیت سمجھ میں آتی کہ پوری امت میں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے
یہ کرائٹیریا ہم بھی بیٹ کرتے ہیں. بتایا کہ نہیں؟ تمہارے پاس مسند میں جگہ تھی، کیپیسٹی تھی ہمارے پاس، مگر تم لوگوں میں وہ کرائٹیریا نہیں تھا، وہ اہلیت، وہ قابلیت نہیں تھی. اس قابلیت پہ اگر صرف 4 یا 5 آئے ہیں تو قدرت کا اس میں بخل شمار نہیں ہو کہ وہ تو کہتا ہی صرف 4-5 آدمیوں کے، وہ اور کو تو لینا ہی نہیں چاہتا. نہیں، ہم نے تو کہا تھا نساءنا، ساری آ جاؤ. اب آ سکتی تھیں، آپ نے کہہ دیا کہ فلاں میں صدیق، فلاں میں صدیقہ، اگر کوئی تھا تو پھر وہاں آتا. صلوات پڑھیے. اور کچھ گفتگو انشاءاللہ مباحثے کے انٹرنل ایٹماسفیئر کو مزید آپ کے قریب گوش گزار کرنے کے لیے کچھ گفتگو کسی اور مجلس میں رہے گی. میں صرف خاکہ ابھی تو پیش کر رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ. اسی طرح اور لفظ ہے کثرت میں قلت کے لیے. دیکھیے اگر میں یہ مثالیں دیتا رہوں تو اسی میں مجلس ختم ہو جائے گی. کثرت میں قلت کی ایک اور مثال لے لیجیے. مثلا جیسے قربا کے لفظ میں، اور اس قلت کو اور قلت کی طرف لے گیا اللہ جب سورہ انفال میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی آیت آئی، فدق کی آیت، کہ یہ فدق جو ہے اس کا حق اس کے حقدار تک پہنچاؤ رسول. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، جو قربا ہے تمہارا اس تک اس کا حق پہنچاؤ. تو رسول اللہ نے امت کی تسلی کروانے کے لیے علم رکھتے ہوئے جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ پروردگار سے وضاحت طلب کرو کہ وہ قربا کا مصداق کسے سمجھتا ہے. دیکھیے پہلی آیت میں قربا کا مصداق رسول کی حدیث سے بتایا، یہاں رسول نے کہا کہ ان لوگوں کو شک رہتا ہے، اسے جبریل سے کہا پوچھ کے آؤ پروردگار سے. اور معصومین علیہ السلام نے بھی یہی بتایا، اور برادران اسلام کی تفسیروں میں بھی ہے کہ رسول نے جب یہ سوال کیا تو جبرائیل نے آ کے ایک لفظ میں کہا کہ پروردگار کہہ رہا ہے وَهِيَ فَاطِمَةُ، وہ صرف فاطمہ مراد ہے اس سے، جس کو محور و مرکز قربا کہا گیا ہے قرآن میں، دوسرے کسی کو حق نہیں. تو دیکھیے یہ کتنی لفظ میں کثرت کی گنجائش، مگر آنے والوں نے بتایا کہ نہیں، اہلیت کے لحاظ سے قلت رہے گی اندر، قلیل تھوڑے لوگ رہیں گے. ہو سکتا ہے کثرت و قلت کئی لوگ، کثرت مینس بہت زیادہ لوگوں کی گنجائش، مگر قلت مینس آنے والے کرائٹیریا پورے کرنے والے اس لفظ کے نیچے تھوڑے. اہل البیت، لوگوں نے سمجھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو اسے اہل البیت کہہ دو. لیکن نہیں، پھر رسول کے عمل نے بتایا کہ وہ بیت نہیں، یہ چادر کے اندر والا گھر میں گھر ہے، اس میں یہی آ سکتے ہیں، یہی میرے سمیت 5، اس میں اور کوئی نہیں آ سکتا. خیر پہ ہونا اور بات ہے، اہل البیت ہونا اور بات ہے. تو پھر لفظ میں گنجائش تھی، گھر کا ہر فرد آ سکتا تھا، مگر کرائٹیریا میں صرف وہی آئے کہ جو اہلیت رکھتے تھے اور وہ قلیل تھے. یہ ہے کثرت میں قلت. اور اب دوسری طرف آ جائیے کہ ایک دوسرا طریقہ جو قرآن استعمال کرتا ہے کسی شخصیت کے تعارف کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کتنا چنا ہوا ہے کوئی اس کی بارگاہ میں، تو وہ ہے قلت میں کثرت. قلت میں کثرت. اچھا آپ حیران ہوں گے، چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کہ کامیاب طریقہ ایک طرف تو ہے کہ کثرت میں قلت، اس سے سمجھ آئے کہ کون کتنا اہم ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں ہر طریقے سے اپنا حق منوا سکتا ہوں. میں کثرت میں قلت کہہ کے بھی حق کو ظاہر کرتا ہوں، اور میں اس کے الٹ اگر چلا جاؤں
قلت میں بھی کثرت بیان اگر کر دوں تو بھی حق اجاگر ہو جاتا ہے. مثلا اس کی مثال آیت درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قلت بیان صرف قلت کی گئی, محدود سی جگہ دی گئی, مگر اس میں سما زیادہ گئے. یہ ہے قلت میں کثرت. لفظ تو صرف تھا کہ نبی پر درود, اور نبی سے پوچھا گیا, اور تمام اہل اسلام نے لکھا, چاہے درود ابراہیمی ہو, چاہے درود مختصر ہو, چاہے مثالیہ درود ہو, چاہے اصلی درود ہو, اس پر گفتگو ہو چکی ہے. مگر پیغمبر نے وضاحت ہی سے بتایا کہ جب النبی پر حکم آیا ہے تو الف لام جنسی ہے, جو عصمت میں مجھ جیسا ہوگا وہ اس النبی میں آ سکتا ہے, عصمت میں پیغمبر جیسا ہو. تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ صرف مجھ پہ نہ درود بھیجنا, صلی علی محمد, صلو علیہ حبیب, صلو علی حبیب. نہیں, رسول نے کہا کہ یہ ابتر ہے, اور ابتر مجھے کافر کہہ رہے ہیں. ایسا درود نہ پڑھنا کہ کافروں کی گفتگو کو افرم کر بیٹھو, ان کی حمایت نہ کر دینا. بظاہر درود پڑھو لیکن کافروں کے دیے ہوئے نظریے کو تقویت مل جائے کہ میں تو بے ثمر بے اولاد ہوں. نہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد نبی نہیں ہے, مگر النبی کی قلت میں اللہ نے عصمت کے سبب ایک گنجائش رکھ دی. بھائی دیکھیے, اس کی مثال میں مزید وقت نہیں ہے, میں اس لیے گھبراتا ہوں وضاحت کرنے سے, لیکن مدد ہوتی ہے موضوع کو سمجھنے میں جب ہم وضاحت کرتے ہیں کسی چیز کی, سبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے. مثلا دیکھیے, النبی میں جب النبی پہ درود بھیجا تو آل کیسے آ گئی؟ اس کے کئی شواہد و دلائل. ایک تو الف لام جنسی عربی کا جو قانون ہے وہ لفظ کی حیثیت سمجھاتا ہے کہ جتنے لوگ اس لفظ میں ہم جنس ہو جائیں, معیار میں, کردار میں, سیرت میں, قسمت میں, وہ سب طہارت میں, وہ وہاں آ سکتے ہیں. دوسری بات, ایک دنیاوی عام مثال, مثلا کوئی بھی شجر ہو, نبوت خود ایک شجر ہے, تو شجر کا ثمر بھی شجر میں شامل ہوتا ہے. یہ آپ نے کہا آم, یہ درخت کا نام ہے, لیکن جب اس پہ ثمر لگے گا تو اسے بھی آم ہی کہنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آم کے درخت کا ایک پھل ہے, نہیں, دونوں کو عیناً وہی نام. شجر کو یہ کون سا شجر ہے؟ آم. یہ اس پہ لگا کیا ہوا ہے؟ آم. بس یہی رسول نے فرمایا, یہی سمجھایا کہ النبی آئے تو میرے ثمر کو فراموش مت کرنا. میں شجر کوثر ہوں تو ثمر کوثر کا تذکرہ ساتھ ہوگا. تو یہ ہے قلت میں کثرت. اور اس میں اور سی مثالیں, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. الوسیلہ لفظ واحد ہے. انما ولیکم, عہدہ صرف ایک بار نام لیا گیا کہ عہدے کا نام ولی ہے, مگر جو معیار ولایت پہ تھا ولی میں آ گیا, لیکن لفظ ایک رکھا. 3 بار دہراتا تو پتہ چلتا کہ اللہ اور معانی میں ولی, نبی اور معانی میں ولی, علی اور معانی میں ولی. لیکن اللہ نے ایک لفظ قلت میں دے کر بتایا کہ دیکھو معیار کے لحاظ سے یہ 3 ولی ہوں, یا علی کے ساتھ اس کے سارے بیٹے بھی ولی ہوں,
معیار کے لحاظ سے اتنے ہی معتبر ہیں جس معیار پہ میری ولایت معتبر ہے، جس معیار پہ پیغمبر کی ولایت معتبر ہے۔ الوسیلہ جو وہ قابلیت رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ ہو سکے، وہ لفظ الوسیلہ میں سما جائے گا۔ لفظ کے اندر وحدانیت ہے، تو اتنے کیسے سما گئے؟ بھائی جو اشتراک فضائل رکھتے ہوں، فضائل کی سطح پہ ایک جیسے ہوں، ایک لفظ میں سما سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے دو قانون، دو طریقے میں نے سمجھایا کہ کبھی کثرت میں قلت رکھ کے سمجھاتا ہے، کبھی قلت میں کثرت بتا کے شخصیتیں سمجھا دیتا ہے، اہمیتیں سمجھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے اس کی ایک اور مثال مولا کے جملے میں، معصوم کے جملے میں، انا الذی نقطۃ تحت الباء بسم اللہ، میں قلت میں کثرت۔ تھوڑا سا اگر آپ کو میں تو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ مثالیں اتنی دینی ضروری نہیں ہے وقت کے لحاظ سے، لیکن ہر مثال کے اندر ایک جہان معرفت ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں، اور سارا قرآن، سارا علم کائنات کا اس نقطے کے نیچے۔ بھی کہنے میں قلت ہے، ایک نقطہ ہے، نقطے کے نیچے علم کا جہان ہے۔ تو مولا کا جملہ اسی قانون الہیہ سے ہم مزاج ہے، جس لہجے میں وہ گفتگو کرتا ہے، معصوم کا لہجہ وہی ہوتا ہے، چاہے نازل بلاغہ پہ ہو۔ ابن ابی طالب بلندر صلوات کیونکہ جس کو ولی بنایا اس کا مکتب فکر ایک ہے، اپنے مکتب فکر کے قریب رکھا، قریب ترین، اس لیے انداز گفتگو، شان گفتگو، مزاج گفتگو وہی رہا۔ تو اب نقطے کے نیچے علم کا جہان۔ جس زمانے میں میرا مولا نے کہا لوگ صرف علی کی گفتگو کو معرفت کا جملہ سمجھ کے ایمان لے آئے ہوں گے، سمجھ نہیں آئی ہوگی بات کہ نقطے کے نیچے سارا قرآن کیسے، نقطے کے نیچے علم کائنات کیسے آ گئے۔ صلوات پڑھیے۔ لیکن میرے مولا نے یہ ڈاٹ والا جو اپنے آپ کو نقطہ کہا، یہ جملہ شاید کمپیوٹر ایج والوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ آج آپ ایک ڈاٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ڈاٹ جب کھلتا ہے تو انفارمیشن کا جہان کھل جاتا ہے، کتنی ویب سائٹس کھل جاتی۔ تو انسان نے پریکٹیکلی معصوم کے اس بتائے ہوئے نقطے کو پریکٹیکلی جب خود سامنے دیکھا کہ ڈاٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، کم از کم 1400 سال لگ گئے۔ تو معصوم کے تو ایک جملے کو سمجھنے کے لیے 1500 سال چاہیے۔ اس لیے سلمان ایک ہی بنا، 10 درجوں والا۔ سلمان نے یہ اسیس کر لیا کہ معصوم اللہ کے ہر راز کو سمجھنے کے لیے تو معصوم جیسا علم چاہیے۔ ہوتے ہیں نا سوال، یہ رکوع کیوں ہے، یہ سجدہ کیوں ہے، یہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ بھئی معصوم سامنے ہوتا تو بتاتے، اور کئی چیزیں بتا بھی گئے معصوم، جیسا جیسا سوال ہو۔ تو شک نہ رکھا کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سلمان بن جائیے۔ سلمان نے سمجھا کہ علم معصوم کی حد تک تو پہنچے گا نہیں، ہاں گنجائش رکھو، کوشش کرو جتنا علم مل جائے، لیکن سلمان نے یہ کہا کہ اب علم میں تو معصوم کی حد تک ترقی ناممکن ہے، اس لیے اب علم پر اتنی فکر مت رکھو، ایمان کے درجوں کو بلند کرتے چلے جاؤ۔ کہ جب وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ نے کہہ دیا ہے تو پھر سچ ہی سچ ہے، وائے کو آنے ہی نہ دو۔ کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟
اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، زینت مومن ہے علم، لیکن اللہ نے کہا کہ علم تمہارا کتنا بھی تم لے لو کسی حد پہ جا کے رک جائے گا، اور اس کے بعد جو علم شروع ہوگا اسے علم غیب کہیں گے۔ اللہ نے کہا کہ مومن ہے ہی وہی، متقی ہے ہی وہی، یؤمنون بالغیب کی جو منزل پہ فائز ہو جائے۔ تو جہاں تک علم جائے کوشش کرو، جہاں رک جائے وہاں سے عقیدہ شروع کرو کہ الحمدللہ یہاں سے میرا علم غیب شروع ہو رہا ہے، کہ میں علم غیب پر ایمان رکھتا ہوں۔ علم غیب کی ٹرم کچھ اور ہے کہ غیب کو جاننا، یؤمنون بالغیب کی ٹرم دوسری ہے کہ کچھ غیب ہے اور آپ اسے مان رہے ہیں۔ اور اگر رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے سوال آ جائے کہ یہ سجدہ کیوں کروایا گیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ سمجھ میں آئے راز تو اپنے آپ کو شک میں مت ڈالیے، اسے یؤمنون بالغیب کے سپرد کر دیجیے، اور جتنا آپ یؤمنون بالغیب کے حوالے ہوتے جائیں گے آپ کا درجہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا کہ پروردگار کے امر کو اس قدر مانا کہ فکر ساتھ دے یا نہ دے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اطاعت میں، اتباع میں۔ تو یہ ہے، دیکھیے، تو یہ جو ڈاٹ بتایا تھا کہ ان الذی نقطۃ تحت الباء بسم اللہ، تو علی نے تو 1400 سال پہلے اپنے آپ کے لیے اعلان کیا تھا کہ کل تم اس جملے کو سمجھ جاؤ گے۔ میں آج بتا رہا ہوں کہ میرا نام bismillah.com ہے۔ صلوات پڑھیے۔ سلامت رہیں آپ۔ اور بس اسی طرح منزل فکر تھوڑی سی اور بلند کیجیے۔ اللہ نے یہ جو کثرت و قلت کے قوانین بتائے، دو چیزیں اور سمجھائیں۔ قرآن میں جہاں بھی پروردگار نے لفظ نور استعمال کیا، دو لفظ ہیں اپوزٹ، ایک نور ایک ظلمات۔ نور کی جمع ہے انوار، اور ظلمات کا واحد ہے ظلمت۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس کو جمع کے ذریعہ بتایا، اس کو واحد کے ذریعہ بتایا۔ حالانکہ میں کہہ سکتا تھا کہ نور کی جمع انوار ہے، ظلمت کی جمع ظلمات ہے، لیکن میں نے کیا عرض کیا آپ کی نفیس سماعتوں کو سلام کرتے ہوئے کہ نور کی جمع انوار ہے، ظلمات کا واحد ظلمت ہے۔ اور یہ میں نے طریقہ گفتگو کا یہ اس لیے استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایکو بہت بڑھ رہی ہے، یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ قرآن میں یہی طریقہ ہے، اس کی اپروول قرآن حکیم میں کیسا ہی کہا جائے۔ اور مجھے یہی شائبہ ہو رہا ہے کہ شاید ایکو کے سبب میرے الفاظ آپ کی سماعتوں میں کنفیوز نہ ہو رہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو حضور وہ یہ کہ قلت میں کثرت ہو، اور اس کے لیے اللہ نے اس منزل پر بھی یہ سمجھایا جب یہ دو لفظ استعمال کیے قرآن حکیم میں، ایک لفظ نور رکھا، ایک ظلمات۔ اور میں آپ کو آپ تک یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا انتشار مجھے محسوس ہو رہا ہے، بکھرا بکھرا سا مزاج لگ رہا ہے مجمع کا، متوجہ نہ ہوں گے تو یہ نقطہ آپ کی بارگاہ فکر میں پہنچ نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھیے۔ جب تک مشکل حل نہیں ہوتی صلوات پڑھیے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے تاکہ یہ وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں،
کہیں بھی نور کا جمع استعمال نہیں کیا. عجیب گفتگو، عجیب کیفیت. پورے قرآن میں لفظ انوار آیا ہی نہیں. یہاں کہا صرف نور کہا، انوار نہیں کہا. اور پورے قرآن میں ظلمت نہیں کہا، ظلمات کہا. پورے قرآن میں نور کا جمع استعمال نہیں کیا اور ظلمات کا واحد استعمال نہیں کیا. اچھا، اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ بھائی نور کا ہمیشہ اللہ نے واحد استعمال اس لیے کیا، انوار نہیں کہا. میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ ذہنوں میں بیٹھ جائے. کہیں بھی قرآن حکیم میں ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ لفظ انوار آیا، نور آیا. اس لیے کہ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ نور ذات میں یا کردار میں تو کئی رنگ اوڑھ کے آئے گا. اصل علم بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، ہدایت بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. اسی طرح جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق روشنی سے ہے، صداقت بھی نور ہے، طہارت بھی نور ہے، عصمت بھی نور ہے. ذات میں تو نور کے کئی رنگ ہوں گے، لیکن جس بھی رنگ میں نور آئے گا اس کا حقیقی رشتہ مرکز نور سے، جو محور نور ہے وہ ذات پروردگار ہے. اس کا رشتہ چونکہ نور واحد سے ہے، مرکزی نور سے ہے، اس لیے اگر وہ رنگ میں، کردار میں، ذات میں پھیل بھی جائے تو خبردار ان سب کو انوار نہ سمجھنا، چونکہ ان کا مرکز واحد ہے. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں. اس طرح ظلمات کیوں کہا؟ کہ ظلمت چاہے کسی ایک رنگ میں آ جائے، انڈیویجولی ہر ظلمت الگ الگ ہے. جھوٹ ایک الگ ظلمت ہے، ظلم ایک الگ ظلمت ہے، حرام خوری، حرام پسندی، یہ ایک الگ ظلمت ہے. لیکن اللہ نے اس کو کہیں ظلمت کیوں نہیں کہا، ظلمات کہا؟ کہ جہاں ایک، سمجھانا کیا چاہتا ہے قرآن، کہ جہاں ایک ظلمت آتی ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے ظلمت، تاریکی، گمراہی. جہاں ایک گمراہی آتی ہے، جہاں ایک ظلمت آتی ہے، پھر وہاں ظلمتیں آتی چلی جاتی ہیں. جہاں جھوٹ کی ظلمت آئی وہیں ظلم آئے گا، وہیں حسد آئے گا، وہیں غیبت آئے گی، وہیں حرام پسندی آئے گی، وہیں منافقت آئے گی. تو جہاں ایک ظلمت کو مان لیا گیا وہاں ظلمات آ جائیں گی، اور جہاں ایک نور کو مان لیا گیا وہاں سارے نور انوار بن کے آئیں بھی تب بھی نور رہیں گے. اور اس کی پریکٹیکل مثال کہ نور کو انوار کیوں نہیں کہا؟ کہیں بھی آپ اشعاع کا عمل دیکھیں، ریڈیشن دیکھیں، سورج کو دیکھ لیں، کسی اور مرکز نور کو دیکھیں، نیچے تو پھیل کے کئی کرنیں گر رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں وہ سب مل رہی ہوتی ہیں وہاں مرکز ایک ہوتا ہے. اسی اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارے سامنے سچ کا نور آئے، صدق کا نور آئے تو وہ ایک الگ نور ہے. تمہارے سامنے عدل کا نور آئے تو نور کا دوسرا زاویہ ہے، کرنیں مختلف ہیں لیکن یہ سب کرنیں ہیں. تمہارے سامنے عصمت آئے تو الگ نور ہے، تمہارے سامنے نبوت آئے تو وہ ایک انفرادی نور ہے، تمہارے سامنے ولایت و امامت آئیں تو انفرادی نور ہیں. لیکن خبردار ان نوروں کو انوار مت کہہ دینا، کیونکہ اس نور کی ہر کرن کا رشتہ میرے نور وحدانیت سے ہے، یہ وہیں سے روشنی پھیل رہی ہے. محمد و آل محمد بلند صلوات. ان انوار میں یگانگت ہے، یکسانیت ہے، وحدانیت ہے، اس لیے لفظ انوار کو رکھا ہی نہیں قرآن. جہاں بھی کہا نور کہا. اب جب نور کہا تو اس نظریے سے قرآن سے
قریب آ کے جب آپ دیکھیں گے تو پھر جب یہ سارے نور اسی کے نور کے پرتو ہیں تو پھر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبوت کو غیر نور کہا جائے یا امامت کو غیر نور کہا جائے؟ اگر ہم نبوت اور امامت کو نور سے جدا کریں گے، نور سے الگ کوئی جنس سمجھیں گے، تو ہم حقیقت میں ان کا رشتہ نور وحدانیت سے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، نور کو نور رہنے دو، انوار میں نہ بدلو، مرکز کو واحد رہنے دو۔ مرکز واحد رہتا ہی جب ہے کہ جتنی ہدایتیں آئے ایمان لایا جائے کہ وہ سب نور ہیں۔ قرآن آئے تو نور، آیت آئے تو نور، حدیث آئے تو نور، نبوت ہے تو نور، امام ہے تو نور، وسیلہ ہے تو نور۔ اور یہی سبب ہے حضور کہ عالم الست میں روایت موجود، یہ عالم الست میں شیخ صدوق نے علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں یہ لکھا۔ لوگوں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، اور وہاں سے یہ روشنی ملی کہ عالم الست میں ایک نور چمکا، اندھیرا بہت تھا، ملائکہ نے گزارش کی کہ پروردگار رحم فرما، روشنی چاہیے، عالم الست کا ذکر۔ تو ایک نور اللہ نے پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا ایک نور۔ امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ جھک گئے سامنے اور پھر سوال کیا، پروردگار کیا یہ تو نے اپنی ذات کی تجلی فرمائی ہے؟ کیونکہ رنگ ایسا ہے اس نور کا، اس کی ہیبت ایسی ہے کہ ہم جھک گئے۔ تو پروردگار نے کہا نہیں، میں آپ پر کبھی مخلوق پر اپنے وجود کو ذات کی حیثیت میں ظاہر کرتا ہی نہیں، یہ میری ایک کنیز خاص ہے جس کا نام ہے فاطمہ، میں نے اس کے نور کا جلوہ دکھایا۔ پوری روایت شیخ صدوق نے لکھی، اور یہاں سے امام صادق علیہ السلام سے سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو اتنی نورانی ہو کہ اس کے ہر گوشہ ذات میں چمک ہی چمک ہو۔ اور وہ جب عرش پہ تھی تو عین نور تھی، اور امام نے فرمایا کہ اس لیے وہ روشنی ایسی تھی اور ملائکہ کو اس لیے احتمال نور الہی ہو گیا کہ اللہ نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اے فرشتو، یہ میرا ذاتی نور نہیں لیکن ھذا نور من نوری، کہ یہ میرے نور سے نور ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی، یہ ذات الہیہ میں شرکت نہیں ہے، یہ مرکز نور سے نور کی ریڈیشن ہے۔ تو جتنی کرنیں آئیں گی نور کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ کرنیں میری تھی، نور کا محور میں ہوں، کرن الگ ہے۔ اس لیے معصوم کی ایک حدیث پوچھا گیا کہ آپ کا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہی رشتہ جو کرن کا آفتاب سے ہوتا ہے، نہ ہی کرن عین آفتاب ہوتی ہے اور نہ آفتاب عین کرن ہوتا ہے، ذات الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب تک کرنیں نہ آئے وجود آفتاب کی زمین پر خبر نہیں پہنچتی۔ تو آفتاب وحدت کی خبر زمین پہ جو آئی وہ نور کی کرنوں کے ذریعے آئی، اور ان کرنوں کا نام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پیغمبر کسی کے لیے من کہہ دے، من الانام الحسین منی وانا من الحسین، تو سمجھ میں آیا کہ رسالت کا جزو لازم ہے حسین۔ تو جس کے لیے صرف رسول من کہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے مومن کو، اور جس کے لیے اللہ کہہ دے کہ ھذا نور من نوری، جس کو اللہ من سے منسوب کر دے، اس نور کا کیا مقام ہو۔ اس وقت تک وحدت کو پہچانا نہیں جا سکتا، اللہ کو اس وقت تک پہچانا نہیں جا سکتا، اس انسان کے دل میں جلوہ الہیہ روشن نہیں ہو سکتا جو معرفت فاطمہ میں
اپنے آپ کو بلند نہ کرے. فاطمہ وہ ذات ہے. اور یہ جتنے عہدے اللہ نے وسیلہ کہا ان کو، ایک عہدہ، اللہ نے ان کو امام کہا، اللہ نے ان کو ہادی کہا، اللہ نے ان کو قربا کہا. قرآن میں ان کو اہل البیت کہا گیا. یہ جتنے نام دیے یہ اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یا یہ رسول کے رشتہ دار ہیں. یہ اہل بیت میں نے پہلے عرض کیا اس لیے نہیں کہ رسول کے رشتہ دار ہیں. آج ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کر کے جاؤں گا کہ اہل بیت لغت سے مت پوچھیں. لغت تو کہے گی بھائی، لغت میں دیکھیے یہ بڑی عجیب طویل بحث ہے. اہل بیت سکنی بھی ہوتے ہیں، اہل بیت زمانی بھی ہوتے ہیں، اہل البیت دائمی بھی ہوتے ہیں. اب گوشوں سے گوشے میں سوچ کے نہیں آتا، لیکن جب بات ہوتی ہے تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. سکنی کوئی کسی گھر میں رہتا ہو اس گھر کا اہل ہے، حتیٰ کہ اگر کسی گھر میں بکری بندھی ہے تو لغت کے اعتبار سے وہ بھی اہل بیت ہو گئی. یہ سکنی اہل بیت. تو رسول نے، قرآن نے سکنی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا. سکنی یا مکانی، مکان کے برابر دوسرا لفظ ہے زمان، زمانی اہل بیت. اگر رسول آج کی صدی میں آتے تو آج کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے. زمان کا فرق. اس زمانے میں آئے تو اس زمانے کے معاشرے سے رشتہ داریاں تھیں. تو اگر زمانہ بدل جائے زمانی اہل بیت بدل جاتے ہیں. مکان بدل جائے، مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ کے مکان والے لوگ رشتہ دار، مدینہ میں رہے تو مدینہ کے لوگ رشتہ دار. اگر امریکہ میں آ کے رہتے تو ہیوسٹن کے لوگ رشتہ دار ہوتے. بھائی عقلی گفتگو کر رہا ہوں، لاجیکل. کوئی جہاں رہتا ہے، آپ سب لوگ وہاں سے ہیں، کتنوں کے رشتہ دار یہاں پیدا ہو گئے. حیرانی ہوتی کہ یہ تو پاکستان کا آدمی تھا، انڈیا کا آدمی تھا، اس کی رشتہ داری کسی امریکن سے کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کہ وہاں جب آپ کا مکان وہ تھا تو ایک نسل میں وہی کے رشتہ دار رہے. مکان بدل گیا تو یہاں بھی تبدیلیاں آ گئی. پتہ چلا انسان کے ساتھ ساتھ مکان بدلے تو اہل بیت کے افراد بدل جاتے ہیں، زمان بدلے تو اہل بیت بدل جاتے ہیں. لیکن جو دائمی اور باطنی اہل بیت ہوتے ہیں، چاہے وہ عالم انوار میں نور ہو وہاں بھی وہی اہل البیت ہوتے ہیں، چادر کے نیچے ہوں وہاں بھی وہی اہل البیت ہوتے ہیں، میدان مباہلہ میں جائیں وہاں بھی وہی اہل البیت رہتے ہیں. یہ زمان و مکان سے بدلنے والے اہل البیت نہیں، ان کا تذکرہ ہے. جہاں بھی رسالت رہے گی. اس لیے جہاں بھی رسول گئے، رسول فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء پہ جب میری معرفت واجب ہوئی تو جب میرا نور ان کو پیش ہوا تو علی کا نور ساتھ تھا. یہ مدینہ اور مکہ کی وجہ سے علی کی قربت نہیں ملی. یہ عالم انوار سے من نور واحد ہیں. انا والی من نور واحد. جہاں ہم جائیں گے ہم ساتھ رہیں گے. موسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوں، کوہ طور پہ طاہر ہوں، یا ابراہیم کے لیے نار کو سرد کرنے کے لیے ظاہر ہوں، جہاں محمد وسیلہ بنیں گے وہاں علی بھی وسیلہ بنیں گے. صلوات پڑھیے. یہ وہ اہل بیت. تو پتہ چلا کہ یہ ویسے بھی اہل بیت نہیں، اہل البیت ہے. اور اس پہ کبھی پھر روشنی ڈالو کہ اہل بیت اور اہل البیت میں کیا فرق ہے. قرآن میں جو لفظ آئے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تو کہا ہی نہیں. بہت ہی بڑا فاصلہ ہے اہل بیت اور اہل البیت میں. یہ کسی اور موقع پہ وضاحت کر دوں گا، کل یا پرسوں کی کسی مجلس میں جہاں موقع بن گیا. تو یہ حضور بات یہ ہے کہ یہ عہدہ اب اہل بیت کا لفظ رشتہ داری پہ محمول نہیں رہا.
آج جو ڈائریکشن آپ کی فکر کو میں نے کہا تھا دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے بعد ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ اہل بیت بھی رشتہ داری نہیں ہے، لفظ اہل بیت بھی ان کے عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے، قربا بھی ان کے عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے۔ یہ کہیں اولی الامر کہلاتے ہیں، کہیں صادقین کہلاتے ہیں، کہیں وسیلہ کہلاتے ہیں، کہیں قربا کہلاتے ہیں، کہیں اہل بیت کہلاتے ہیں، کہیں ہاد کہلاتے ہیں۔ یہ سارے ان کے عہدے ہیں، یہ عہدہ دار ہیں، یہ عہدے کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ اور اس کی دلیل میں ابھی آپ کو ایک مثال حدیث قصہ سے مدد لیتا ہوں، صلوات پڑھیے۔ اور یہی میرا تتمہ گفتگو ہوگا، اس بات کو آپ بہت قریب آ کے مجھے محبت عنایت کرتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ آپ کے چہرے بہت اچھی دوستی عنایت کریں تو میں اچھے انداز میں پیش کروں۔ تھوڑا پلیز، تھوڑا برائے عظمت محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ میں نے جو بھی دعویٰ کیا جس کو میں پروو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ قربتیں، یہ عہدے اس وجہ سے نہیں ملے کہ رسول کے بہت قریبی تھے اس لیے امام بنا دیا، نہیں، رسول کے قریبی ہونا یہ الگ فضیلت تھی، لیکن عہدے اس لیے بنے، ولی اس لیے کہے گئے، امام اس لیے کہے گئے، وسیلہ ان کو اس لیے بنایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منصب ملے، یہ اللہ کے عطا کردہ عہدے ہیں، یہ قرابت کے رشتوں کے سبب اہل بیت نہیں، یہ صرف قرابت رسول کے سبب وسیلہ نہیں بنے، یہ صرف قرابت رسول کے سبب امام نہیں کہلا رہے۔ لوگ اسی میں رہے کہ اگر کوئی بیوی ہے تو اسے ام المومنین کہنا ہی کہنا ہے، اور اللہ نے بھی کہلوایا اس لیے کہ آنکھوں میں ماں سمجھ کے حیا تو آئے۔ صلوات پڑھیے، تمیز تو سیکھ جائے یہ معاشرہ، ورنہ بہت سے ایسے تھے چاہتے تھے کہ جب رسول چلے جائیں تو فلاں سے ہم شادی کریں گے۔ اللہ نے سمجھایا کہ تم اس قبیلے کے ہو کہ تمہیں دوسری حجتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک حجت حیوان بھی سمجھتا ہے کہ ماں سے شادی نہیں ہوتی۔ یہ کسی کو حقیقت میں معنوی ماں بنانے کے لیے نہیں لقب دیا گیا کہ اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ امت کو لگام دینے کے لیے کچھ کو ام المؤمنین کہنا پڑا۔ کم از کم حرمت رسول تو خانہ رسول کی حرمت محفوظ رہے کہ ماؤں سے نکاح کے بارے میں خواب مت دیکھو، یہ مائیں ہیں۔ لوگوں نے سمجھا نہیں بھئی جو رسول کی نسل کی ماں نہیں ہو سکتی، رسول نے جس کو اہل سمجھا اسی سے، اللہ نے جس کو اہل سمجھا اسی سے رسول کو نسل عطا کی، اور اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور مجھے فخر ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ تمام بیویاں میرے رسول کی محترم ہیں، ام المسلمین ہیں، لیکن خدیجہ کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کوئی بھی ام المسلمین کہ یہ سب صرف ام المسلمین ہیں مگر خدیجہ ام المعصومین ہے۔ امت کے ہر الٹے سیدھے کی مائیں، وہ صرف اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰوں کی ماں، وہ مجتباؤں کی ماں، وہ مرتضاؤں کی ماں۔ صلوات پڑھیے۔ تو یہ قربت کی بنا پہ گفتگو نہیں ہے قرآن میں اتنی کہ یہ ہیں یہ وہ ہیں، نہیں، یہ عہدے جو دیے گئے اللہ نے بتایا کہ یہ عہدے جس طرح نبوت عہدہ ہے، جس طرح خلت عہدہ ہے، جس طرح رسالت عہدہ ہے، جس طرح امامت عہدہ ہے، اسی طرح اہل البیت بھی ایک عہدے کا نام ہے، قربا بھی ایک عہدے کا نام ہے، وسیلہ بھی ایک عہدے کا نام ہے۔ تو عہدہ آپ نہیں عطا کر سکتے، جو عہدے عطا کرتا ہے صرف اسی کو حق ہے کہ ہر عہدہ دار کو وہ ڈکلیئر کرے کہ اہل بیت کون ہے، امام کون ہے، نبی کون ہے، پروردگار کون ہے، اپنا عہدہ بھی وہ خود بتاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
سے میں نے چاہا کہ میں تھوڑی سی مدد لوں، اور حدیث قصہ کہ معجزہ ہونے کی دلیل بھی یہ ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، کسی عالم کا بنایا ہوا مجموعہ کلام نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی زیرک ہو جائے، ایک صدی بعد سے ہی پتا چلے گا کہ بہت اچھا جملہ کہا تھا لیکن اس میں فلاں خلا رہ گیا۔ جب پروردگار کچھ کہتا ہے تو قیامت کا دن آ جائے جملے میں کمزوری ظاہر نہیں ہو سکتی، کبھی اس زاویے سے حق ثابت ہوگا وہ جملہ، کبھی اس زاویے سے حق ثابت ہوگا، قرآن سے ہم مزاج ثابت ہوتا رہے گا۔ کوئی چیز جو حدیث قصہ میں ایسی نہیں کہ فکر رحمان سے ٹکراتی ہو۔ کائنات کا اگر مشاہدہ کیا جائے باریکی سے، بصیرت سے، کند ذہنی سے نہیں، صلوات یہ کند ذہنی ہے جو فضائل کو ماننے سے روک دیتی ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے اتنی کہ وہ بات سمجھ میں آئے، اس میں باریکی کتنی، اس میں گہرائی کتنی۔ دیکھیے ایک جو معجزہ یہ کہ قدرت نے وہ کہا اور استفادہ ہم آج پیش کرتے ہیں، یہ کلام معصوم کا ہے، غیر معصوم کا نہیں۔ غیر معصوم اتنی جامع گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ جو ہر لحاظ سے قرآن کے ساتھ تل رہی ہے۔ سارے فکروں پہ کبھی ایک ایک فکرہ حدیث قصہ پکڑ کے زندگی رہی تو کبھی کوئی ایسی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک فکرے کو قرآن سے ثابت کروں، پوری حدیث قصہ۔ لیکن بس ایک گوشہ سن لیجئے کہ رشتوں کے سبب چادر میں نہیں دیا تھا، عہدے چنے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے اللہ کے نزدیک، انہی کو عزم ملا کے چادر میں دی، اور یہ اللہ بھیج رہا تھا اب تم جاؤ یہ سوال کرو چادر میں جاؤ تاکہ آیت آئے۔ اچھا اب جس نے بھی پکارا اور رسول نے یہ جو کنورسیشن ہوئی اس میں ہستیاں آئی، پہلی ہستی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اب جو ہستی آ رہی ہے بس یہی مجلس تمام ہو جائے گی۔ اس نے کچھ کہا، مخاطب کیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے ان کو جواب دیا، اس جواب پہ غور کیجئے۔ رسول کے پاس امام حسن مجتبیٰ جب ماں سے پوچھا سید عالمین سلام اللہ علیہ سے کہ نانا کی خوشبو آ رہی، تو بی بی نے فرمایا کہ وہ آرام کر رہے ہیں چادر کے نیچے۔ مولا گئے تو کیا کہا حسن، السلام علیکہ یا جداہو یا رسول اللہ، یہ دو لفظ کیوں کہے؟ جداہو کہہ کے رشتہ بتایا، رسول اللہ کہہ کے اس رسول کا منصب بتایا، تو منصب کا تذکرہ رشتے کے ساتھ رکھا۔ اب رسول کا معیار دیکھیے، جس انداز میں امام نے سلام کیا شہزادے نے، رسول نے بھی کہا کہ دیکھو ہمیں جب بھی پہچاننے کی کوشش کرنا صرف رشتوں سے نہ پہچاننا، ہمیں رشتوں سے بھی محترم سمجھنا، مگر اہمیت یہ ہے کہ ہمارے منصب پہ نگاہ رکھنا۔ اس لیے حسن نے دو لفظ کیوں کہے؟ جدہ میں رشتہ بتایا، پھر دوسرے لفظ کی کیا ضرورت تھی؟ نانا جان ہی کافی تھا۔ یا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے نزدیک اس کے رسول ہیں، یہ آپ کا عہدہ ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام یا ولدی، پہلے ولدی کہہ کے رشتہ بتایا، وَيَا مَالِكَ حوضی، اب حوض کوثر کی ملکیت یہ حسن کا عہدہ ہے۔ تو رسول نے بھی رشتہ بھی سمجھایا کہ حسن کی معرفت یہ رسول کی معرفت کروا رہے ہیں، رسول ان کی معرفت کروا رہے ہیں۔ سوال و جواب کنورسیشن میں بھی حکمت ہے، وزڈم ہے ہر جملے میں۔ عہدہ کیا ہے؟ مالک کے حوض، صاحبہ حوضی، اے میرے حوض کے صاحب و مالک۔ حوض رسول کا ملکیت حسن کو ٹرانسفر کی۔ اب آج کے بعد پانی پینا ہو وہاں جا کے تو حسن کے طرف دیکھنا، حسن کی طرف دیکھنا، حسن راضی ہے جس پر اسے پانی مل جائے گا، کیونکہ رسول نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی۔ مالک حوضی، صاحب حوضی۔ اب حسین آئے، السلام علیکہ یا جدہ،
وَيَا مَنِ اخْتَارَهُ اللَّهُ. حسین نے دوسرے رنگ سے عہدہ بتایا. جد وہی لفظ نانا پر سلام، اور اے اللہ کے اختیار کردہ چنے ہوئے. تو اللہ کا مختار ہونا یہ عہدہ، اللہ کی طرف سے اختیار ہو جانا، مختار کونین ہو جانا. حسین نے اپنے نانا کا عہدہ بتایا، اور رسول نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام یا ولدی. وعلیکم السلام اے میرے بیٹے. اور پھر عہدہ حسین کا بتایا، وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، اے میری امت کے شفیع حسین تم پر بھی سلام. وہاں ہاؤس ٹرانسفر ہوا، یہاں دنیا نے سمجھا شافع محشر رسول ہے. رسول نے کہا میں اس عہدے کو حسین کے حوالے کر رہا ہوں. اب کسی کو محشر میں شفاعت سیکھ کرنی ہے تو حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں. حسین راضی ہے، حسین راضی ہو گیا تو شفاعت مل جائے گی. صلوات. چادر کے نیچے تو کائنات کے بڑے بڑے کاروبار ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے. جاگیریں ٹرانسفر ہوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک ہمارا کسی ہم جیسے بندے کا جسے اپنا جملہ ہی نہیں یاد ہوتا کہ میں نے کل آپ سے کیا کہا تھا، اور یاد کروانا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے کل کہا تھا کہ کل آ جائیے پیسے مل جائیں گے. یہ ہمیں تو یاد نہیں. رسول نہ جس کے ذہن پہ شک کیا جا سکتا ہے، جو صاحب وحی ہے. یہاں بھی وما ينطق عن الهوى کا مصداق جو جملہ کہہ رہا ہے وحی کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہاؤس ٹرانسفر کرو حسن کو. اللہ سے امر ملا ہے کہ شفاعت ٹرانسفر کر دو حسین کو. سیدہ سلام اللہ علیہ جب آئیں کیا کہا؟ السلام علیکم یا بتاؤ و یا رسول اللہ. بی بی نے رسالت کا عہدہ بتایا اور باپ ہونے کا رشتہ بتایا. اور رسول نے کہا وعلیک السلام، تم پر بھی ہے میری دختر سلام ہو. وعلیک السلام یا بنتی، یہ رشتہ بتایا. وَيَا بَضْعَتِي، یہ عہدہ بتایا. عہدہ کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ جگر کا ٹکڑا میں رسول ہوں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، یہ رسول کے سوا یہ محمد کچھ نہیں ہوتا. تو اس وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول نے جب بَضْعَتِي کہا تو بتایا کہ یہ عہدہ فاطمہ ہے. میں رسول ہوں تو یہ میری ہی رسالت کا ایک ٹکڑا ہے. تو فاطمہ جزو رسالت ہے. جو عالم نساء ہے اس کے لیے اتباع کا وسیلہ فاطمہ ہے. رسول نے عورت بن کے کوئی عمل نہیں کیا، صرف مردوں کے لیے اتباع کی نشانیاں چھوڑی. عورتیں قرآن میں حکم اتباع پہ عمل کریں، کیسے کریں؟ تو رسول نے معیار دیا کہ بذاتی کہہ دوں گا کسی کو رسالت کا ٹکڑا ہو جائے گی، پھر جیسے وہ کرے ویسی ماں بن جانا، جیسی اہلیہ ہو ویسی زوجہ بن جانا، جیسی ماں بن کے دکھائے، جیسی دختر بن کے دکھائے. فاطمہ سے سیکھنا. میں بیٹی بن کے نہیں دکھا سکتا، میں ماں بن کے نہیں دکھا سکتا، لیکن عورتوں کو ضرورت ہے. نمونہ کس کو سمجھے؟ مرد تو نمونہ مجھ سے لے رہے ہیں. نماز پڑھیں، عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. تو رسول نے عورت بن کے تو نماز پڑھی نہیں. یہ عورتیں کس کا اتباع کر رہی ہیں؟ اتباع کا مطلب ہے کسی کو کرتے ہوئے دیکھو اور پھر کر کے دکھاؤ. اطاعت کا مطلب ہے سن کے کرو، اتباع کا مطلب ہے کرتے ہوئے دیکھو اور پھر کرو. تو قرآن نے دونوں حکم دیے. خبردار اکیلی اطاعت نہ کرنا، اتباع بھی کرتے رہنا. اب عورتیں اتنی بڑی عورتیں، اتنا بڑا جہان ہے بھائی، پاپولیشن کے لحاظ سے مردوں سے زیادہ ہے، تو اللہ نے اتنا جہان اسلام اتباع کے بغیر رخصت کر دیا. تو رسول نے انتظام کیا کہ میں بذاتی کہہ کے حجت قائم کر دوں گا. یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اب رسالت کا ٹکڑا جو کچھ کرتا جائے تم سیکھتی رہنا. صلوات پڑھیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بلندر پھر اپنے وقت سے مسائل میں آگے جا رہا ہوں. کوشش رہتی ہے لیکن میں شاید یہاں آگے اپنے موضوع کی نفاست کی وجہ سے
कहीं ना कहीं 5-10 मिनट ऊपर ले रहा हूं, और वो ये कि मौला अली भी आए, लेकिन अगर मैं मौला अली की कन्वर्सेशन बताऊं तो फिर मुझे बहुत वक्त चाहिए। इंशाल्लाह कल माशाल्लाह। हाँ, और लेकिन मुझे अब उस अली की गुफ्तगू करनी जिसे करबला में अकबर कहा गया। तो ये सारे मोहम्मद थे, हुसैन भी मोहम्मद थे, मगर हुसैन को इतनी मोहब्बत थी नाना से कि एक सूरत का मोहम्मद मांगा। अल्लाह ने कहा ना रोया कर हुसैन, बिछड़ गया ना नाना से, तुझे एक शहजादा ऐसा अता कर दूं कि तू उसकी ज़ियारत करेगा, तेरी प्यास मिट जाएगी, मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत अता हो जाया करेगी। जनाब उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा मादर अली अकबर से एक रिवायत है, बीबी कहती है कि जब अकबर मेरे पहलू में रात को सोया हुआ होता था, आधी रात को मुझे महसूस होता था कि कोई कमरे में है, मैं तड़प के जागती थी, कौन है, माँ है ना, तड़प के जागती थी, देखती थी कि कोई चेहरा है, कोई फर्द है झुका हुआ है अकबर पर। मैं आवाज बुलंद से कहती है कौन है इस वक्त जो मेरे अकबर को देख रहा है? हुसैन कहते थे लैला खामोश रहो, नमाज से फारिग हुआ था, नमाज शब की तैयारी कर रहा था, नाना की मोहब्बत ने उदास किया, मैंने चाहा कि अकबर की ज़ियारत करूं। वो मोहब्बत थी हुसैन को नहीं अकबर से। करबला में मसाइब की इब्तदा कर दी अली अकबर। हुसैन ये वो घराना है कि फजाइल की दुनिया मेराज का लफ्ज किसी चीज की इंतहा के लिए यूज करती है, मेराज का लफ्ज, लेकिन ये वो घराना है कि मोहम्मद ने फजाइल की इब्तदा की तो मेराज से की, मक्का में, मदीने में नहीं हुई मेराज। फजाइल पैगंबर मारिफत पैगंबर की इब्तदा मेराज से हुई, और हुसैन ने मेराज मसाइब पहली शहादत मेराज से शुरू, शबीह मोहम्मद को मैदान में भेजा, कहा या अल्लाह गवाह रहना, अब वो जा रहा है। ये हुसैन के हुज्जत जुमले हैं, ये सिर्फ शायरों का लिखा हुआ जुमला नहीं है कि शबीह पैगंबर थे, हुसैन ने कहा यही था, वाले रहा तू गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो शक्ल में, जो सूरत में, जो रफ्तार में, जो गुफ्तार में, जो खुल्क में ऐन तेरे मोहम्मद की शबीह। अली अकबर सिर्फ सूरत में, हम शक्ल मोहम्मद नहीं रहे, इस जुमले के बाद सीरत में भी मोहम्मद हो गए। आए मैदान में, बीबी ज़ैनब कहती है ना पढ़ा करो, रिवायत मिलती है ज्यादा ना पढ़ा करो मेरे अकबर की शहादत को। कहा गया क्यों बीबी? बीबी कहती है कि मैं जब हर मजलिस में जाती, किसी मोमिन का ख्वाब था, मैं जब किसी भी मजलिस में जाती हूँ और मेरे अकबर की मुसीबत पड़ी जाए और कोई मोमिन या मोमिना न रोए तो मुझे ज़ैनब के दिल को तकलीफ होती। इसलिए एहतियात किया करो, और अगर हो जाए जिक्र अकबर तो फिर न सीना प्यारा करना, न आंखों को रोकना, न आहों को रोकना। इमाम फरमाते हैं बसीर, अबू बसीर इमाम सादिक, मेरे जद की मजलूमियत पड़ी जा रही है, तू नहीं रो रहा। मौला देख लीजिए रुमाल आंसू से तर है, आहिस्ता आहिस्ता कब बहुत देर से रो रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं नहीं, हमें ऐसा रोना नहीं चाहिए, हमें वो रोना चाहिए जो एक जवान के लाशे पे कोई माँ आके रोती है, उस तरह से मेरे मजलूम जद को रोया करो। अकबर को तैयार किया, अजीब तैयारी थी, मैं सारा मजमून नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इशारा काफी है। अकबर को तैयार किया तो कैसे? दस्तार बांधी हुसैन ने, रसूल की दस्तार मंगवाई, रसूल की कबा वबा पहनाई। जब दस्तार बांधी, पूरी दस्तार बांध के एक पल्लू से तहतुल हनक बना दिया। तहतुल हनक उसको बांधा जाता है जिसे मौत की तरफ रवाना किया। तहतुल हनक बांध के कहा कि जा मां से और पुत्रियों से मिल ले। कोहराम बर्पा हो गया।
कहीं सकीना ने दामन पकड़ा, माँ आ गई, जनाब फिजा, जनाब ज़ैनब, जिसने 18 साल जिस बीबी ने बुर्का इस्मत में अली अकबर को पाला था, माँ बन के, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, एक एक बीबी, मातम होने लगा। आए अकबर, हमें किसके सहारे छोड़ के जा, ऐ यूसुफे करबला, हमें किसकी उम्मीद रहेगी, तुम्हारे बाद किसकी ज़ियारत होगी? तुम हम सब के लिए मोहम्मद थे। और जब मैदान में गए तो भी कुछ बूढ़े मुसलमानों की जुबान से ये जुमला मकातिल में मिलता है कि अली अकबर जब जलवा के साथ तैयार होकर मैदान में पहुंचे तो कुछ बूढ़ों ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद अपनी जवानी में लौट आया। बस शहजादे को घेरा गया, शहजादे ने भी अली बन के, ये अजीब मुकाम है शहजादा अली अकबर का, अजीब, नाम में अली है, सूरत में मोहम्मद है, इज्तिमा हो गया फजाइल, अली भी है ये, मोहम्मद भी यही है, शुजात में अली था और जलवे में मोहम्मद था। मेरे मौला ने, अली अकबर ने, शहजादे ने खुल के जंग की, सफीन के भागे हुओं को दोबारा अली का हमला याद करवाया और फिर एक मंजिल आई, कुछ जख्म लगे, वापस आए, बाबा प्यास लगी। हुसैन ने कहा, अकबर तेरा बाबा बहुत मजबूर है, हाँ कुछ नहीं कर सकता, मगर एक काम कर, अपनी जुबान मेरी जुबान में रख। कहते कि जैसे ही जुबान मेरी तड़प की अकबर को जुबान निकाली, कहा बाबा तेरी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश है। हुसैन ने हौसला दिलवा दिया अली अकबर को कि इमाम वक्त तुझसे भी ज्यादा प्यासा है, अली अकबर इसी सब्र के साथ जंग लड़नी होगी। अकबर गए, किसी ने कहा अली अकबर तू जंग लड़ रहा है, हजारों सैकड़ों बीसियों, ये हम बस तादाद गिन के नहीं बताते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में अली अकबर ने फिर नार किए। किसी ने कहा कि देख शहजादे, आवाज दी क्योंकि अली अकबर इतना गालिब था, कहा कि देख खेमों को तो आग लग गई, गैरत अकबर को खेमे और आग का लफ्ज मजबूर कर गया कि पलट के देखा। सिनान बिन अंस ने एक बर्छी जो देर से ताक में था सीना अकबर में लगा दिया। याकूब करबला का यूसुफ ज़ीनतुल गरा से नीचे आया, या बता अदरिकनी, कहते हुसैन ने तीरे को इस तरह छोड़ा जैसे उकाब परवाज करते हैं, मगर उलझ के गिरे हैं हुसैन। ये वाहिद शहादत है। हुसैन जैसा साबिर तनाव खेमा से उलझा, गिरा, चलने की कोशिश की, सोचा अकबर चला गया। आज तक तो एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि तसव्वुर जिंदगी हो अकबर के बगैर। बादो का अल दुनिया इफाक है, फरमाते हैं मौला मेरे मौला कि तेरे बाद मेरे बेटे अकबर इस दुनिया पे खाक है। जब तसव्वुर आया साबिर हुसैन बढ़ता हुआ इब्राहीम करबला, इस्माइल करबला की सदा पे जा रहा है। लफ्ज़िश तो नहीं है, लेकिन ताजील में जब चले पांव उलझा, उठे, देखा चला नहीं जा रहा। मक्तल के लफ्ज़ शहादत अली अकबर में बहुत पढ़े जाते कि बाजू बाजू जानू बजानू बर लाशे पिसाल रसी। ये वो लाश है कि हुसैन बच्चों की तरह कोहनियों के बल, जानुओं के बल खाके करबला पे चलते हुए लाश अकबर की तरफ बढ़ रहे थे। कहा बेटा मुझे आवाज दे, मेरी
याबत इलैया इलैया। बाबा बाबा तेरा यूसुफ यहाँ सोया हुआ है। देखा बर्छी का पल हिलाया। का जालिम कह के गया कि हमने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, देखेंगे आज जवान बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। हुसैन ने बर्छी को हाथ में थामा, उसके दस्ते को हिलाया। खुदादारो बर्छी इस गहराई में कल्बे अली अस्कर में गई हुई थी, कल्बे अली अकबर में गई हुई थी कि जब हुसैन ने बर्छी को हिलाया, सिर्फ बर्छी नहीं हिली, लाश अकबर, वजूद अकबर हिल गया। अरे वजूद अकबर का हिलना था, जमीन करबला हिली, जन्नत हिली, पूरे दौड़ी। फातिमा क्या हुआ? काम शक्ल पैगंबर को बर्छी लग गई। गदादारो बर्छी निकली, बर्छी नहीं निकली, अकबर का जिगर साथ आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने उठाया। अकबर तेरा आखिरी दम है, लेकिन तेरा बाप ज़ईफ हो गया, तू मदद कर। बूढ़े बाप की मदद करते हैं जवान बेटे, तू मेरा जवान बेटा। मैंने सोचा था कि तू मेरी लाश उठाएगा, लेकिन मुकद्दर ने वो दिन दिखाया कि मैं तेरी लाश उठा रहा हूँ। अली अकबर मेरी मदद कर, खेमगाह तक जाना है, अभी फूफियों ने ज़ियारत करनी है, माओ बहनों ने ज़ियारत करनी है। अपने दोनों बाजू उठा के मेरे गले में डाल दे, मेरे गले में डाल। कहते हैं कि अकबर ने तकलीफ के बावजूद अम्र इमाम मिला, दोनों बाजू उठाए, बाबा के गले में डाले, सर से सर मिला, सीने से सीना मिला, सीने से सीना मिला, शाने से शाने मिले। अकबर का कद ज्यादा था, हुसैन चल तो पड़े, लेकिन अकबर के पांव से खत्ते मुस्तकीम छूटता हुआ जा रहा था। खेमों के पास पहुंचे, बच्चे आ गए, सकीना आ गई, पांव के नीचे हाथ दिया। ओ बाबा ये मेरा भैया अली अकबर इस हाल में कैसे पहुंचा? सकीना की आवाज सुनी, अकबर ने आंख खोली, कहा सकीना तूने तो मेरी शादी देख ली, लेकिन सुगरा से मिलना तो हमारा सलाम कहना कि भैया की मजबूरी थी।